بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ ہے ہاروت ماروت کا۔ اس واقعے کو مکمل طور پہ سننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں لوگ بہت بد عمل ہو گئے تھے اور فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ انسان بہت بدکار ہے، یہ تیری عبادت کے لائق نہیں ہے، اس لیے انسان کو منصب خلافت سے ہٹا دیا جائے۔ تو اللہ پاک کا ارشاد ہوا، انسان کے اندر غصہ اور شہوت ہے جس کی وجہ سے زیادہ گناہ کرتا ہے۔ اگر یہ چیزیں فرشتوں کو دے دی جائے تو وہ بھی گناہ گار ہو جائیں گے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم کبھی بھی گناہ کے قریب نہیں جائیں گے، وہاں کتنا بھی غصہ اور شہوت ہو۔ تو اللہ کا حکم ہوا، اچھا تو فرشتے اپنی جماعت میں سے کسی بھی دو فرشتوں کو چن لو جو تمہارے خیال میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہو، پھر انہیں غصہ اور شہوت دے کر دنیا میں بھیجا جائے گا تاکہ انہیں آزمایا جا سکے۔ چنانچہ ہاروت اور ماروت جو بڑے ہی پرہیزگار فرشتے تھے منتحد ہو گئے، انہیں غصہ اور شہوت دے کر شہر میں اتار دیا گیا اور کہا گیا کہ تم دونوں قاضی بن کر لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا کرو اور شام کو اسم اعظم کے ذریعے آسمان پر آ جایا کرو۔ یہ دونوں قریب ایک ماہ تک آتے جاتے رہے اور کچھ عرصوں میں ان کا عدل اور عام ہو گیا اور بہت سے مقدمے ان کے پاس آنے لگے۔ ایک روز ملک فارس کی حسین و جمیل عورت زہرہ نامی نے اپنے شوہر کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ یہ دونوں اسے دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گئے اور اس کے ساتھ بد علمی کی خواہش کی۔ اس عورت نے کہا، میرا اور تمہارا دین الگ الگ ہے اور میرا شوہر بہت ہی غیرت مند ہے، اگر اسے پتہ چلا تو وہ مجھے قتل کر دے گا، اس لیے اگر تم اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو پہلے میرے شوہر کو قتل کرنا ہوگا اور جس بت کی میں پوجا کرتی ہوں اسے سجدہ کرنا پڑے گا۔ اس عورت کی یہ شرائط سن کر ان دونوں نے انکار کر دیا۔ وہ عورت تو واپس چلی گئی لیکن ان دونوں کے دل میں عشق کی آگ بھڑکا گئی۔ کچھ روز تو ان فرشتوں نے برداشت کیا لیکن ایک روز مجبور ہو کر اس عورت کو ملاقات کے لیے پیغام بھجوا دیا۔ اس نے فوراً ان دونوں کو ملنے کے لیے بلوا لیا۔ جب یہ دونوں وہاں پر پہنچے تو وہ عورت بہت ہی بناؤ سنگار کے ساتھ بیٹھی تھی۔ تو اس نے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم دونوں اسم اعظم جانتے ہو، اپنی خواہش کے وصول کے لیے یا تو مجھے اعظم بنا دو یا پھر اس بت کو سجدہ کرو یا میرے شوہر کو قتل کرو یا پھر شراب پی لو۔ تو دونوں فرشتوں نے سوچا، اسم اعظم تو اسرار الہی ہے، اسے فاش نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح بت کو سجدہ کرنا یا کسی کو قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے، اس لیے شراب لاؤ، ہم شراب پیئیں گے۔ جب وہ دونوں شراب پی کر مست ہو گئے، اس بت کو سجدہ بھی کرایا اور اپنے شوہر کو قتل بھی کرایا اور اس میں اعظم معلوم کر کے صورت بدل کے آسمان پر جا پہنچی اور اس کی روح کو حق تعالی نے زہرہ ستاروں سے متصل کر دیا۔ دوسری جانب ہاروت اور ماروت کو جب ہوش آیا، وہ اسم اعظم ہو چکے تھے اور اپنے کیے پہ شرمندہ تھے۔ حق تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ انسان میری تجلی سے دور رہتا ہے، لیکن یہ دونوں تو ہر شام حاضر بارگاہ میں رہتے تھے، پھر بھی شہوت سے مغزول ہو کر گناہ کر بیٹھے۔ تو اس میں انسان سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ یہ سن کر تمام فرشتوں نے اپنی خطا کا اظہار کیا اور انسانوں پہ لعن طعن کرنے کی بجائے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے لگے۔ اس کے بعد ہاروت اور ماروت
ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے اور اللہ کے حضور معافی کی درخواست کی، اور آپ نے دونوں کے لیے دعائے مغفرت کی کہ کئی روز بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ ان دونوں کو اختیار دیا گیا کہ چاہیں تو دنیا کے عذاب کو قبول کر لیں یا آخرت کا۔ تو انہوں نے سوچا کہ دنیا کا عذاب ایک دن ختم ہو جائے گا، لیکن آخرت کا عذاب نہ ختم ہونے والا ہے، اس لیے دونوں نے ہی دنیا کا عذاب قبول کر لیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان دونوں کو لوہے کی زنجیر میں جکڑ کر بابل کے کنویں میں الٹا لٹکا دیا جائے۔ اس کنویں میں آگ جل رہی ہے، وہ فرشتے باری باری ان پر کوڑے برساتے ہیں اور پیاس کی شدت سے ان کی زبان باہر لٹک رہی ہے، اور یہ عذاب ان پر قیامت تک یوں ہی رہے گا اور آہ کار ان کو نجات ملے گی۔